پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 31 سے لے کر 37 تک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ صدق اللہ العظیم۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم، تمہارا کیا مقصد ہے، ایھا المرسلون، اے رسولو۔ قالوا، ان فرشتوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف، لنرسلا، تاکہ ہم برسائیں، علیہم، ان پر، حجارۃ من طین، مٹی کے پتھر، مسومۃ، جو نشان زدہ ہیں، عند ربی کا، آپ کے رب کے نزدیک، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، فاخرجنا، پس ہم نے نکال دیا، من کان فیہا، جو بھی تھا اس بستی میں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فما، پس نہ، وجدنا، ہم نے پایا، فیہا، اس بستی میں، غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی اور گھر، وترکنا فیہا، اور ہم نے چھوڑا اس میں، آیۃً، نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون، جو ڈرنے والے ہیں یا جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب سے۔ جب ملائکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابتداءً جناب ابراہیم نے کچھ خوف محسوس کیا، پھر جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خوف کو دور کرنے کے لیے انہیں ایک علم والے بیٹے کی بشارت دی، تو اب ابراہیم علیہ السلام اور ان فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، اللہ اس بات چیت کو بیان فرما رہا ہے۔ قالا، کہا ابراہیم نے، اس کی ضمیر جناب ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے، فما خطبکم، کیا مقصد ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے رسولو۔ یہاں رسول سے مراد لغوی معنی ہے، عرفی معنی نہیں ہے۔ عرفی معنی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ منصب نبوت یا منصب رسالت دے کر بھیجے، یہ عرفی معنی ہے، اور لغوی معنی ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ تو چونکہ فرشتے اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس لیے انہیں بھی رسول کہا گیا کہ اے رسولو، تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے، فرشتوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے۔ یہ یاد رکھنا، سورہ ہود میں جو آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی نسبت جناب لوط کی طرف کی ہے، وہ لوط کی طرف جو نسبت کی گئی ہے، وہ نسبت صرف اس لیے کی گئی ہے کہ جناب لوط کو سدوم بستی والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس بستی سدوم کی نسبت جناب لوط علیہ السلام کی طرف کی گئی، ورنہ یہ قوم جناب لوط کے آنے سے پہلے ہی مجرم تھی، اور یہ پہلے ہی گناہوں فعل میں مشغول تھی، یہ پہلے ہی جنس پرستی کا عمل کر رہی تھی۔
کہا ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، کس لیے؟ تاکہ ہم ان پر برسائیں مٹی کے پتھر۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، چھوٹے کنکر تھے، اور دو طرح کی روایتیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سرخ اور سفید دھاری دار تھے، پتھر سرخ اور سفید، یعنی کیا مطلب؟ پتھر سرخ تھا، اس میں دھاری تھی سفید۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ سرخ اور سیاہ دھاری دار تھے، پتھر کا رنگ سرخ تھا لیکن اس میں دھاری تھی کالے رنگ کی۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں پہلی اقوام میں یہ پتھر عذاب کے لیے مشہور تھے کہ جب آسمان سے تم لال رنگ کا پتھر دیکھو تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اور یہ اس دور میں تھا، ہم جب چھوٹے تھے، جب ہمارا بچپنا تھا، اس وقت ہم بھی دیکھتے تھے، ہمارے آباء و اجداد یعنی دادا ماں باپ یہ کہتے تھے کسی طرف سے اگر سرخ آندھی اٹھتی تھی نا تو وہ کہتے تھے کوئی قتل ہوا ہے۔ یہ پرانے بزرگوں نے نشانی رکھی ہوئی تھی، اور قتل کو اتنا بےحان سمجھا جاتا تھا کہ جب قتل ہوتا تھا تو سرخ آندھیاں آتی تھیں۔ اب تو اتنے قتل ہوتے ہیں کہ اب آندھیوں نے ہی اپنا رخ بدل لیا ہے، اب آندھیوں نے ہی اپنا اصول بدل لیا ہے کہ یہ انسان تو نہیں بدلا، چلو ہم بدل جاتے ہیں۔ زمین پر قتل، رشتوں پر قتل، گال پر قتل، جائیداد پر قتل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل۔ اللہ کریم عز و جل اس انسان کو شعور عطا کر دے بس۔ سلطنتیں اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے بے دردی سے انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور یہیں بادشاہی رہ جانی ہے۔ بے وقوفوں کو اتنی شعور نہیں ہے، عقل کے اندھوں کو، کہ تم سے پہلے بھی تو کوئی بادشاہ تھا، وہ لے گیا ساتھ، جب وہ نہیں لے کر گیا تو تم کیا لے کر جاؤ گے جو تم اتنے انسانوں کا خون بہا رہے ہو؟ کیا رب کو منہ دکھاؤ گے؟ اسرائیل کا وزیر اعظم اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو رب پوچھے گا نا 10,000 مسلمانوں کے خون کا جواب دے، تو کیا جواب ہوگا؟ نریندر مودی سے پوچھا جائے گا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے خون کا جواب دے، واجپئی سے پوچھا جائے گا، جتنے وزرائے اعظم آئے ان سے سوال ہوگا، تو جواب کیا ہوگا؟ ہمارے ملک میں جو اپنی بادشاہتیں قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو خفیہ اور عقوبت خانے میں قتل کروایا جاتا ہے، مقابلہ جات میں قتل کروایا جاتا ہے، یہ بھی تو سوال ہوگا نا۔ قرآن میں پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں ایک قتل ناحق معاف نہیں ہوگا۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے ایک مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، اللہ فرماتا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا، ہمیشہ جہنم میں رکھوں گا۔ یہاں تو اناؤں پر قتل ہو رہے ہیں، یہاں تو جائیدادوں پر قتل ہو رہے ہیں، یہاں انسان بھینٹ چڑھ رہا ہے۔ تو اس دور میں یہ پتھر عذاب الہی کے لیے مشہور تھے۔ کہا تھا کہ ہم ان پر برسائیں پتھر مٹی کے بنے ہوئے۔ اس کی دو وضاحتیں ہیں، ایک وضاحت یہ ہے کہ پتھر مٹی سے ہی بنتا ہے، اور دوسری وضاحت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتانے کے لیے مٹی کا کہا کہ تم مٹی کا کسی کو ڈھیلا بھی مارو نا، موٹا سا بھی، تو چوٹ نہیں لگتی۔ اور رب کی قدرت دیکھو، چھوٹی سا ٹکڑا مٹی کا پھینکتا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا نام، جس کو لگنا تھا اس کو 2 ٹکڑے کر دیتا تھا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ کتنی تحقیر ہے، کتنی توہین ہے، کتنی تذلیل ہے گناہگار کی، کہ مجرمو ہم نے تمہیں ڈنڈے سے، گولی سے، سوٹے سے، ہم نے تمہیں کسی بھاری بر پتھر سے نہیں مارا، دیکھو تمہاری توہین کیا ہے
کہ ہم نے تمہیں مٹی کے چھوٹے سے کنکر سے مروا دیا. جس طرح میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا، کڑیل نوجوان کو ایک ننھا سا مچھر بے بس کر کے بخار کے نظر کر دیتا ہے اور وہ تڑپتا پھرتا ہے، وائٹ سیل گے، پلیٹلیٹس گے، انسان بھاگتا پھرتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتا ہے. پوچھو ہوا کیا ہے؟ ایک مچھر نے کاٹا ہے. مچھر کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر ہے کیا چیز؟ میرا رب اپنی قدرتیں دکھاتا ہے. تو اکڑتا ہے، تو زمین پر گھمنڈ کرتا ہے، تو کہتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں. تجھے یہ ناز ہے کہ میں رانا ہوں، میں انصاری ہوں، میں ملک ہوں، میں چودھری ہوں، تجھے یہ ناز ہے. سن، تیری اوقات یہ ہے کہ ہم ایک مچھر کے ہاتھوں تجھے مجبور کر سکتے ہیں. اللہ بتاتا ہے اپنی قدرتیں، دکھاتا ہے اپنی قدرتیں، اپنی شانوں کا اظہار کرتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اب کہا تاکہ ہم ان پر برسائیں مٹی کے پتھر، مسومتاً جو نشان زدہ ہیں. نشان زدہ سے مراد ہر بندے کا نام لکھا تھا پتھر پر. نشان زدہ سے مراد یہ ہے، نشان لگایا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے. عند ربی کا، آپ کے رب کے نزدیک، مسومتاً یعنی یہ نشان اللہ نے خود لگا کر بھیجے تھے. کن کے لیے؟ حد سے بڑھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں بھی عبرت کے بڑے سامان ہیں. اگر ہم عبرت لینا چاہیں، ایک بس ہے، اس میں 72 سوار بیٹھے ہیں. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ کریم ہمیشہ ہر مسافر کو اس کی منزل پر بحفاظت پہنچائے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بڑی بے دردی سے ہوتے ہیں. ایک بس میں 72 لوگ بیٹھے ہیں، وہ بس الٹ گئی، اس نے کلابازیاں کھائی میں چلی گئی. لیکن جب دیکھا تو کتنے لوگ مرے؟ 10 لوگ مرے اور 62 لوگ بچ گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ گن کر کس نے مارا؟ کس نے نشان لگایا کہ اس نے مرنا ہے، فلاں فلاں نے نہیں مرنا؟ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے ایک عزیز تھے تو وہ برطانیہ سے فیملی سمیت آ رہے تھے پاکستان. اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر گئے. وہاں سے انہوں نے آزاد کشمیر جانا تھا روڈ کے ذریعے، اور ان کے جانا، وہ خاتون کا بھائی کار لے کر آیا ہوا تھا انہیں لے کر جانے کے لیے. راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خامد بھی مر گیا، خاتون بھی مر گئی جو انگلینڈ سے آ رہی تھی، اور جو بھائی لینے گیا تھا وہ بھی مر گیا، اور ڈرائیور بھی مر گیا. خاتون کی گود میں 1 سال 2 ماہ 14 ماہ کی بچی تھی. جب کھائی سے جا کر گاڑی کو سیدھا کر کے لاشیں نکالی گئیں، اللہ کی عزت کی قسم اس بچی کا بال بھی بھیگا نہیں ہوا تھا. وہ اسی طرح ماں کی گود میں پھنسی ہوئی تھی اور اس بچی کو کچھ بھی نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ کون ہے جس نے نشان لگا دیا اس نے مرنا ہے اور اس نے بچنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک جہاز تباہ ہوا، کراچی میں گر گیا تھا، سارے لوگ مر گئے، لیکن اس میں ابھی بینک کے صدر جو تھے وہ بھی سوار تھے. جب وہ کراچی میں ایک بلڈنگ سے جہاز ٹکرایا تو وہ صدر صاحب اس بلڈنگ پر گر گئے. قدرت نے اسے جہاز سے اٹھا کر باہر گرا دیا. وہ اکیلا ایک بندہ بچ گیا، باقی سب لوگ مر گئے. میں قربان جاؤں اپنے رب پر، میں اس کی شانوں پر صدقے جاؤں. کیسی کیسی میرے رب کی شانیں ہیں. مسومتاً نشان زدہ ہیں آپ کے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے. جو حد سے بڑھتا ہے پھر رب اس کی تذلیل و توہین یوں کرتا ہے کہ نشان لگے پتھر آسمانوں سے برساتا ہے اور ان پتھروں سے ان کو مار دیتا ہے. فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکال لیا اس بستی میں جو بھی ایمان والے تھے،
جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ جب اللہ نے بستی کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا، جبریل امین سے کہا جبرائیل ایمان والوں کو نکال لو، ایمان والوں کو کہو چلے جائیں یہاں سے، ہم یہ بستی تباہ کرنے لگے۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم نے ایمان والوں کو نکال لیا۔ ٹھیک ہے، رب وہ انتظام کرتا ہے کہ انسان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ میرے آقا کو حکم آیا محبوب ہجرت کر جاؤ، کفار مکہ کو پتہ چلا آج رات ہجرت ہوگی، انہوں نے میرے آقا کے گھر پر پہرا لگا دیا۔ نامور چوٹی کے نوجوان چنے ابو جال نے، وہ چنا کہ جس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں جائے گا، اور میرے آقا کے در دولت پر پہرا لگا دیا۔ دونوں اطراف گلی میں نوجوان ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، جہاں کر دیکھا شدید پیرا، دونوں طرف ننگی تلواریں بالکل سونت کر کھڑے ہیں، یہ ایسے تلوار سے تلوار کی نوک جوڑی ہوئی ہے، ایسے راستہ بند کیا ہوا ہے۔ حضور نے جہاں کا آسمان کی طرف دیکھا، آواز آئی محبوب جاؤ، کسی کی ضرورت ہے ہمارے ہوتے ہوئے؟ ہمارا محبوب نکلے اور کسی کی ضرورت ہے بال بھی بھیگا کر جائے، آپ نکلو تو صحیح۔ اللہ کے حبیب نکلے، رب نے کسی کو دیکھنے ہی نہیں دیا، اپنے محبوب کو انہی کے درمیان سے نکال کر لے گیا۔ ہائے ہائے، قربان جاؤں میں اپنے رب پر، کیا کیا شانیں ہیں میرے رب کی۔ کہا ہم نے نکال دیا اس بستی میں جو ایمان والے تھے، لیکن ہوا کیا؟ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پوری بستی میں جب ڈھونڈنے لگے تو مسلمانوں کا ایک ہی گھر نکلا۔ پوری بستی صدوم میں ایک گھر ہے مسلمانوں کا، کوئی اور گھر مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، اور وہ گھر کس کا ہے؟ جناب لوط علیہ السلام کا۔ اور اس گھر میں مسلمان کتنے ہیں؟ 3، ایک جناب لوط اور 2 ان کی بیٹیاں، بیوی بھی کافرہ، اللہ کے نبی کی بیوی بھی کافرہ، اور وہ بھی بستی والوں ظالموں کے ساتھ، وہ بھی ان سے ملی ہوئی ہے۔ تو پوری بستی میں 3 مسلمان ایک گھر میں، اور وہ گھر بھی اللہ کے نبی کا، اور اس میں بھی صرف 3 لوگ مسلمان، ایک اللہ کے نبی خود اور 2 ان کی بیٹیاں۔ ٹھیک ہے، اب بستی کو برباد کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل آ چکے ہیں، جناب لوط کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اب ساری بستی کو آثار نظر آ رہے ہیں عذاب کے۔ اب بستی والے ان 3 خوبصورت نوجوانوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ جب لوط کے گھر سے باہر نکلیں گے ہم ان نوجوانوں کو پکڑ کر ان سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔ اب ساری بستی جناب لوط کے گھر گٹھی ہے، ہر طرف سے لوط علیہ السلام کا گھر گھیرا ہوا ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ جبرائیل ہمارے لوط اور ہمارے لوط کی بیٹیوں کو لے جاؤ نا۔ اب اس لوگوں کے درمیان سے جبرائیل لے کر چلے گئے، کسی کو نظر بھی نہیں آئی۔ صدقے جاؤں میں اپنے رب کی شان پر، قربان جاؤں میں اپنے رب کی شان پر، کیسے حفاظت سے اپنے نبی اور اس کی بیٹیوں کو لے گئے، لوگوں کے درمیان سے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ فرماتا ہے پس ہم نے نہ پایا اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کے، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم نے اس بستی میں نشانی چھوڑ دی کن لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے، دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے اس بستی میں نشانی چھوڑ دی۔ اور وہ نشانی کیا؟ بکھرے ہوئے لاشیں، گرے ہوئے گھر، کھنڈر، تباہ شدہ بستی، اس کے آثار چھوڑ دیے تاکہ جب بھی کوئی ظالم اس بستی سے گزرے تو اسے پتہ چلے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے، اسے معلوم ہو جائے بے خبروں کا انجام کیا ہوتا ہے، اسے پتہ چل جائے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اسے پتہ چل جائے رب سے ٹکر لینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم نے وہ آثار اس بستی میں چھوڑ دی۔
تاکہ ظالموں کو پتہ چلے رب کتنا دردناک عذاب دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے